طرف اگر دیکھیں اس جو امپورٹڈ حکومت ہے کہ ان کا اگر ماضی دیکھا جائے نا تو انہوں نے ایسے ایسے قوانین نیب قوانین پاس کروائے تھے جو ان کے فائدے میں تھے تو راتوں رات یہ منظور کروا لیتے تھے. دوسری طرف اگر آپ نگاہ دورائیں ان کی جو موجودہ نگران وزیر اعظم یا نگران سیٹ اپ لانے کے متعلق تو ان کا اتفاق نہیں ہو رہا. کل بھی پارلیمنٹ پہ جو بگدڑ مچا صاحب نے دیکھا کہ ان کا اتفاق ہی نہیں ہو رہا کہ نگران وزیر اعظم کون ہونا چاہیے. یہاں تک خبریں آئیں کہ نگران وزیر اعظم ساگدار صاحب کو لانا چاہیے نون لیگ کی طرف. اس میں اتفاق نہیں ہو رہا. کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا کوئی اندر پوشیدہ راز ہیں وہ تو بتا دیں عوام کو. یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے آپ کا. یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم جو بنی ہے یہ ایک مفادات ایک اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں. ان کا اتحاد جو ہے وہ وقتی ہے, وہ مستقل اتحاد نہیں ہے. جن جن معاملات میں ان کے مفادات مشترکہ تھے اس پہ قوانین بھی بن گئے, اس پہ بل بھی پاس ہو گئے. سارے کام بڑی آسانی سے یہ ان لوگوں نے اس کو اجتماعی طور پہ پاس کر لیا. لیکن اب جو نگران سیٹ اپ ہے تمام پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ میری بنے. پی پی والے کہتے ہیں ہماری بنے, نون لیگ والے کہتے ہیں ہماری بنے, دیگر جو ہے وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی شامل ہے. اب یہاں پہ ان کے مفادات ہو گئے الگ الگ. جب ان کے مفادات الگ الگ ہیں تو اتفاق کیسے ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نگران ایک پارٹی کے ایک ٹیم کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ جس کی مرضی کا بندہ نگران سیٹ اپ میں بیٹھے گا کل کو وہ اس کو فائدہ دے گا. اب نون لیگ والے سمجھتے ہیں پی پی کا سیٹ اپ اگر نگران میں بہتر ہوگا تو ان کو فائدہ جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان کی طرفداری کے لوگ آ گئے تو نون لیگ والے وہ اگلے الیکشن میں سیٹ اپ بنا لیں گے. اب ان کی اپنے اپنے مفادات کی جنگ کھل کر سامنے آ گئی ہے. یہی وجہ ہے اور ان کا اتفاق نہیں ہوگا. پھر تیسری قوت جو اپنی مرضی سے نگران سیٹ اپ دے گی, یہ پی ڈی ایم کے اتفاق سے نگران سیٹ اپ آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں کہ ان کا جو نگران وزیر اعظم نہیں آئے گا ان سیاسی جماعت تو کسی سیاسی جماعت کسی بھی منشا کے مطابق نہیں آئے گا. کسی بھی سیاسی جماعت کے اس کی منشا کے مطابق اس کے پروگرام کے مطابق نگران سیٹ اپ نہیں بنے گا. نہ نگران وزیر اعظم بنے گا نہ نگران وزیر اعلیٰ, کچھ بھی ان کی مرضی سے نہیں بنے گا, کیونکہ ان کا اتفاق نہیں ہوگا. اتفاق اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے مفادات یہاں پہ آ کے الگ الگ ہو گئے ہیں. جب مفادات کی جنگ آتی ہے تو پھر اتفاق نہیں ہوتا. اب تیسری قوت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کون ہے. میں آپ کے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ نیا سیٹ اپ جتنا آئے گا وہ تیسری قوت کا ہوگا. اس میں کسی سیاسی جماعت کی ایک بھی منشا پوری نہیں ہوگی. اچھا بٹ صاحب, آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو اگر ماضی میں دیکھیں جو اس حکومت نے اس پی ڈی ایم کے ٹولے نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا. 90 دن میں آئین کے مطابق جب اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے کوئی بھی تو الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے آئین پاکستان کے تحت. تو انہوں نے وہ آئین پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا, اب آگے آپ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ اسمبلیاں یہ تحلیل کرتے ہیں تو کیا 90 روز میں الیکشن ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جو آئین میں بھی یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اختیار میں جو وزیر اعظم یا نگران وزیر اعظم نگران سیٹ اپ ہے ان کے اختیارات میں بھی یہ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جی جیلانی صاحب, یہ دیکھیں جب وہ پہلے یہ ایک نیا کھلواڑ شروع کر رہے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ وہ بنانا چاہتے ہیں اس کو با اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس کو اختیارات دینا چاہتے ہیں. تو اختیارات دینے کی وجہ کیا ہے؟ آج تک 70 سالوں سے تو ایسا نہیں ہوا. اب کیوں اس کی ضرورت ہے؟ یہ کرپشن کی پہلی ابتدا ہوگی اور یہ وہ قوتیں کریں گی, وہ اختیارات دیں گی جو قوتیں پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ بیرونی قوتوں کے نمائندے ہیں اور انہی کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں اور انہی کے مطابق کام کریں گے. ہوگا یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ابھی اسمبلی تحلیل تو ہوگی لیکن جب تک ان کے مفادات کے مطابق سیٹ اپ اگلا نہیں بنے گا, معاملات سیدھے نہیں ہوں گے, یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا, یہ التوا کا شکار ہوگا. یہ الیکشن اپنی مقررہ ڈیٹ پہ نہیں ہوگا. یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر بچہ بھی اب جانتا ہے. یہ مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں.
اس لیے ان کا جو اگلا سیٹ اپ ہے ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا اس بات کو، ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ الیکشن مقررہ وقت پر الیکشن کروائیں گے تو یہ جیتیں گے کہاں سے؟ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، جتنے حالات بدترین ہو چکے ہیں پاکستان کے، جن حالات میں انہوں نے عوام کو دھکیل دیا ہے، یہ روز کہتے ہیں 22 کروڑ عوام میرے ساتھ ہے، 30 کروڑ میرے ساتھ ہے. بھائی اگر 22 کروڑ تمہارے ساتھ ہے تو یہ جو غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے، جو بچے بیچ رہا ہے، وہ تمہیں ووٹ دے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا تمہیں ووٹ دے گا. اچھا بٹ صاحب یہ فرمائیں کہ جو انہوں نے اب مہنگائی کا جن جو ہے بے قابو کیا ہے، بوتل سے نکال دیا ہے، اس کو اگر دیکھیں موجودہ حالات میں تو جو تحریک انصاف ہے، کیا عوام جو ہے اس مہنگائی کی وجہ سے ادھر اس پاکستان تحریک انصاف کی طرف رجحان کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی، تحریک انصاف کا 3.5 سال کا دور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. مہنگائی کا یہ جن تو پی ٹی آئی والوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوا. اس کا اقرار تو عمران خان صاحب نے خود بھی چینلوں پہ بیٹھ کے کیا ہے کہ مہنگائی ہم سے کنٹرول نہیں ہوئی. اس میں ایک ان کو ایڈوانٹیج جاتا ہے، ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی ٹیم نہیں تھی، اس لیے وہ قابو نہیں کر سکے اور اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. یہ ایک فائدہ ہے. لیکن یہ جو ہیں یہ تو پرانے پاپی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے تھے، وہ مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالتے تھے. بھئی جب دوسرے کی حکومت میں تم دیکھ رہے ہو کہ مہنگائی ہوئی ہے تو تم جلوس نکالتے ہو، تم جلسے کرتے ہو، پھر یہ دعوے کرتے ہو کہ ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹ موجود ہیں کہ جو مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو تم نے اس شخص کو بھی اس ملک پر لا کر وزیر خزانہ کے طور پہ مسلط کیا جو نااہل ہے، جس کو عدالتوں نے نااہل قرار دیا، چور قرار دیا، ڈاکو ڈکلیئر کر دیا. وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا. تم نے اس کو بٹھا کر بھی ٹرائی کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت ناکام ہوئی ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں. اور جتنی مہنگائی پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی ہے اتنی مہنگائی پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئی تھی. ہوئی ضرور تھی لیکن اس قدر مہنگائی نہیں ہوئی تھی. ہمارا کام ہے جو حقیقت ہے اس کو سامنے لانا. پی ڈی ایم کا آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، لیکن انہوں نے تو کئی گنا زیادہ مہنگائی کی ہے. اور جو آئی ایم کا انہوں نے ایک شور ڈالا ہوا تھا جی وہ قرضہ ملے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ قرض بھی مل گیا ہے، وہ قسط مل چکی ہے، لیکن عوام کو کیا ریلیف ملا ہے؟ 7.5 روپے بجلی مہنگی ہو گئی ہے، چینی 160 روپے ہو گئی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ وہ پیسے گئے کہاں؟ یہ وہ سارا پیسہ سپیئر کریں گے، بیوروکریسی پہ خرچ کریں گے، افسران کو وہاں سے نوازیں گے، اپنے ایجنٹ جو ہیں ان کو خریدیں گے، اور جب الیکشن آئے گا وہ ان کی سپورٹ کریں گے. وہ سارا آئی ایم ایف کی جو قسط جو اس وقت ان کو مل چکی ہے وہ ساری غریب عوام کے خلاف خرچ ہوگی. اب غریب عوام پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. جی ناظرین اکرام، سنیں آپ نے ہمارے سینئر بزرگ اپنے صحافی صابر منیر بٹ صاحب کی گفتگو کہ ملک پاکستان میں 90 روز میں الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، اور جو مہنگائی ہے عروجوں پہ، اس کا جو ہے وہ بھی عوام جو ہے ان سے انتقام لے گی آئندہ جو آنے والا الیکشن میں. تو ناظرین اکرام، دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ.